السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، ایسے دو رشتے کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جس میں الفاظ کم بھی ہوں تو بھی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، احساس ہی کافی ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور جب وہ رشتہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہر طرف روشن زندگی، کھلے دروازے اور دنیا بہت وسیع نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہر کوئی ہمیں ان رشتوں سے بہت محبت سے، بہت تحفظ سے ہم سے بول رہا ہوتا ہے، اور جب وہی رشتے ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہر طرف بند دروازے، اندھیرے راستے اور دنیا بہت تنگ نظر آتی ہے، اور اس وقت ہمیں ہر انسان کے چہرے بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ اور وہ دو رشتے ہیں، ایک تو اولاد کی زندگی سے ماں باپ کا جانا، اور بیوی کی زندگی سے شوہر کا جانا۔ یہ دو رشتے ایسے ہیں جب آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں تو ہر چیز کی حقیقت آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے، ہر انسان کی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ روتے روتے انسان تھک جاتا ہے، سوچتے سوچتے انسان تھک جاتا ہے، اور روتے روتے اس کی آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، لگتا ہے کہ سو جائیں، اور یہ جو کچھ بھی زندگی میں ہوا ہے وہ خواب ہو جائے، خواب کی طرح کہ وہ خواب دیکھ رہا ہو، اور جب اٹھے تو وہ سب کچھ ساری سچویشن صحیح ہو جائے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، وہ سب اس کی زندگی میں واپس آ جائیں۔ لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے، اور جب مشکل اور زیادہ ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی نہ سمجھانے والا ہو، نہ تسلی دینے والا ہو، تب اور بھی لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی کیا ہے۔ جو پل ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہوتے ہیں، جو اچھے مومنٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب ہم ہوتے ہیں تو یاد کر کے ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہی پل جب ان کے جانے کے بعد وہی پل یاد کر کے ہمیں بہت رلا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بس ایک ہی لفظ ہے جو ہمیں اتنا سکون دے سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، ہر سچویشن سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے، وہ ہے لفظ اللہ۔ اس کو آپ عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، یقین مانیے اس طرح سے آپ کو سکون ملے گا، جیسے ایک بچے کو جب ضرورت ہوتی ہے اپنی ماں کو پکارتا ہے، دنیا کی ضرورت تو ماں پوری کر دیتی ہے، لیکن جب ایسی سچویشن جو کوئی نہیں پوری کر سکتا، جس سے ہمیں کوئی باہر نہیں نکال سکتا، وہ ہے صرف اللہ کی ذات، اور اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جب بندہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جاو جلال میں آ جاتی ہے، اللہ اس کو بہت غور سے سنتا ہے بندے کو۔ اور اس عمل کو ایسے کرنا ہے کہ آپ کو ایک سکون کی جگہ پر، جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو، ایسی جگہ پر آپ کو بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور جب کوئی آئے جائے گا تو آپ کا ذہن بھٹکے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے غار حرا میں ہوتے تھے، جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو، وہیں سے ان کو نبوت ملی، وہیں سے ان کو وحی نازل ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک ایسی سکون کی جگہ پر جہاں کسی کا آنا جانا ہو، جہاں پر ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور ہمیں اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کرنا، اللہ اللہ کا ہاں جو ہے وہ دل سے نکلے، آپ کے دل سے نکلے، اللہ ہاں، ہاں جو ہے وہ آپ کے دل سے نکلے، اسے ریپیٹ کرنا ہے اللہ، اس طرح سے، اور بار بار آپ کو ریپیٹ کرنا، بار بار جب
تک آپ کا دل اور دماغ سکون میں نہ ہو جائے۔ آپ ایک ٹائم بنا لیں، جیسے کہ 5 منٹ 10 منٹ جتنا آپ چاہیں، آپ اتنی بار اس لفظ کو ریپیٹ کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد ایک زور سے سانس لے کر اندر کریں اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس سانس کو باہر دیکھیں۔ جب آپ اس طرح کا ماحول ہو جائے گا، جب آپ بار بار ریپیٹ کریں گے اللہ، تو ماحول میں ایک اچھا ایک ماحول ہوگا، اور پھر جب اس میں آپ سانس لیں گے وہ ساری چیزیں آپ کے اندر جائیں گی، اور جو چیزیں آپ کو پریشان تھکا رہی ہیں وہ آپ اپنی سانس سے دھیرے دھیرے باہر نکالیں، اپنے اندر کی ساری سوچ کو اس کے ذریعے باہر نکالیں، اور باہر نکالنے کے بعد ایک بار کہیں انگلی اٹھا کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آپ کو اتنا سکون ملے گا، یقین مانیے جیسے کہ جو سکون آپ پوری دنیا ملینز خرچ کر کے بھی وہ سکون نہیں حاصل کر سکتے، جس طرح سے آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو سکون ملے گا، یقین مانیے وہ آپ کو اتنا آپ کے دماغ کو ہلکا، دل کو ہلکا کر دے گا، جیسے آپ ہوا میں اڑ رہے ہوں، اتنے ہلکے ہو جائیں گے، آپ سکون میں ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کے پھر آپ کو دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے۔ اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، جیسے کہ جس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، جو بھی کسی بھی سچویشن میں بیمار ہے تو اسے بیماری پریشان کر رہی ہے، کسی بھی سچویشن میں ہے، اگر بزنس کر رہا اس میں لاس ہو گیا، اس کو نہیں سکون مل رہا ہے، انسان پریشان ہے، بس اس عمل کو کرے، دیکھیے کتنا آپ کو سکون ملتا ہے۔ اور اس عمل کو میرے تو چھوٹے بچے، تو میں اس عمل کو تہجد یا فجر میں ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ دن میں تو کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی وقت، صرف جلال کا وقت نہ ہو، اور کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور میرے حساب سے تو آپ اس کو فجر میں کریں یا پھر عصر کے ٹائم کریں، یہ ٹائم بہت افضل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے باقی آپ کو جس وقت آپ کا دل سکون میں نہ ہو، پریشان ہو، آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے۔ ایک بار میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں شامل۔ تو آپ کو ایک جگہ پر بیٹھنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ریپیٹ کرنا ہے اللہ 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 اللہ، ہاں جو آپ کا دل سے نکلے، اللہ اللہ اللہ، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں۔ ریپیٹ کرنے کے بعد زور سے سانس اندر کی طرف لے کر، اور پھر دھیرے دھیرے اپنی سانس کو آنکھیں بند کر کے باہر کی طرف نکالیں، دھیرے دھیرے اپنی سانس کو باہر نکالیں، ساری نگیٹیو جو آپ کی سوچ ہے اس کو سب باہر نکالیں۔ پھر دیکھیے آپ کو کس طرح سے سکون ملتا ہے، اور پھر ایک بار کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں تو بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر سے آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ اپنی جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جس بھی مشکل میں آپ ہیں، جس بھی مشکل سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، وہ آپ اللہ سے رو کر اللہ کی بارگاہ میں آپ جتنا بھی آپ رونا چاہیں
آپ کسی کے آگے نہ روئیں، آپ اللہ کے آگے روئیں، اپنی مشکلوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ دیکھیے کس طرح سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور اس طرح سے، اور پھر تھوڑی دیر چاہیں تو اس جگہ پر آپ لیٹ جائیں، 5-10 منٹ آپ لیٹ جائیں، اگر آپ کو نیند آتی ہے تو آپ سو جائیں، پھر جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو اتنا سکون ملے گا، کیونکہ وہاں پر ایک ماحول بن چکا ہوگا سکون کا۔ جو لفظ اللہ ہے وہ اتنا زیادہ، جیسے فرشتے وہاں پر نازل ہوں گے، اور وہ ساری چیزیں اتنا آپ کریں گے، میں کتنا اس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں بتا دوں گی، میں کتنا بتاؤں گی سکون، لیکن جب آپ کریں گے میں وہ لفظ ہی نہیں لا سکتی جس سے آپ کو اس وقت جو سکون ملتا ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ آپ جب خود کریں گے آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی میں یہ لفظ کتنا انسان کے لیے مفید ہے، جو ہر سچویشن سے آپ کو باہر نکالے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے آپ کو باہر نکال دے گا۔ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ بہت غور سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ تو اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو آسان کریں، لفظ اللہ سے اپنی زندگی کو آسان کریں۔ تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔